میں پچھلے جمعے مولا ویلا کرتا ہوں بڑا مزہ ہے، ٹھیک ہو گیا میں رات کو سرگودے تھا، صبح 4 بجے پہنچا، 2 جلسے تھے کل مغرب کے بعد بھی، مولود کعبہ دن اس نسبت سے کریں اللہ خوش قسمت ہو جی، کلی کلی کچھ ہر گھڑی انہوں نے ذکر کرتے ہو، خوش قسمت اللہ پاک سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم شرکائے نماز جمعہ المبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمارا آج یہ دوسرا جمعہ المبارک مولود کعبہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اقدس پر جاری ہے۔ پچھلے جمعے پر میں نے ان کا آسمانوں پر نکاح اور زمین پر جو رشتہ طے پایا اور پھر گفتگو چھوڑی تھی ان کی ولادت سے نکاح اور کعبے کے اندر کیسے ہوئی۔ آج وہیں سے شروع کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 61 ہے سورہ آل عمران کی، یہ تیسرا سپارہ ہے، آیت نمبر 61 ہے، 61 نمبر ورس، اور یہ سورہ آل عمران یہ تیسری سورہ ہے۔ اس میں اللہ نے اس مباہلے کا ذکر کیا ہے کہ جو عیسائیوں نے چیلنج کیا تھا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس چیلنج کو قبول کر کے نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں آقا تشریف لے آئے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کو چونکہ اس مباحثے کا ذریعہ بنایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور نبیوں میں سے بنی اسرائیل کے آخری نبی مانتے ہیں، اور وہ معاذ اللہ عیسائی جو ہے وہ کوئی اللہ کا بیٹا کہہ دیتا ہے معاذ اللہ، اور کوئی ان کے متعلق کوئی اور شگون رکھتا ہے، کوئی انہیں خدا کہہ دیتا ہے۔ اس لیے جب یہ ایسی بات ہوئی اللہ فرماتا ہے فَقُلْ
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑنے لگ جائیں، اور حالانکہ ان کے پاس علم آ چکا انجیل کی شکل میں، انجیل میں بھی ان کو اللہ کا بندہ ڈکلیئر کیا گیا، اور قرآن پاک میں بھی انہیں خود کو انی عبداللہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں خود کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو علم آ جانے کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اگر یہ جھگڑا کریں تو محبوب آپ فرما دیں فَقُلْ تَعَالَوْا، لے آؤ، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، انہیں فرما دیں کہ آ جاؤ ہم مل کر، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں اور تم اپنی جانوں کو لاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ اور مباہلہ کیا ہے؟ اللہ کے حضور رو رو کر گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، یہ مباہلہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباحثہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ مناظرے میں چونکہ فریقین آپس میں دلائل دیتے ہیں، آپس میں دلائل دیتے ہیں۔ دیکھیں بند ہو گیا، ہاں جی نہیں چل رہا ہے، پھر وہ کال بند کی تھی۔ تو مناظرے میں چونکہ وہ دو فریقین جو ہیں آپس میں وہ دلائل دیتے ہیں، ثبوت دیتے ہیں، حوالے دیتے ہیں، اور ایویڈنسز کے ساتھ کسی کیس کو ثابت کرتے ہیں۔ جس کے ثبوت و دلائل زیادہ مل جائیں وہ جیت جاتا ہے، جس کے کم ہو جائے وہ ہار جاتا ہے۔ تو مناظرے میں ہار جیت ہوتی ہے، مباحثے میں بھی دونوں طرف سے بحث ہوتی ہے، دلائل ہوتے ہیں، ایک ہار جاتا ہے ایک جیت جاتا ہے۔ لیکن مباہلہ میں ایسا نہیں ہوتا، مباہلہ میں نہ دلائل ہوتے ہیں، نہ مناظرہ ہوتا ہے، نہ بحث ہوتی ہے۔ مباہلہ میں سر سجدے میں رکھ کے اپنے رب کو منایا جاتا ہے، جو سچا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ غالب ہو جاتا ہے۔ یہ مباہلہ ہے۔ اور یہ مباہلہ جب مرزا طاہر قادیانی نے چیلنج کیا تھا، اس وقت مینار پاکستان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11-12 کی درمیانی رات شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العلی میرے استاد، انہوں نے بھی یہ مباہلہ اس کا چیلنج قبول کیا تھا اور کہا تھا کہ یا یہ دلائل سے کلمہ پڑ جائے گا، نہیں تو غرق ہو جائے گا، اور ان دو حالتوں میں سے اگر ایک بھی نہ ہو سکی تو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا تھا کہ میری گردن کاٹ دی جائے، لیکن انشاءاللہ ان دو میں سے ایک چیز ہو کے رہے گی۔ وہ بدبخت کے مقابلے میں آئے ہی نہیں، مینار پاکستان ساری رات انتظار ہوتا رہا، اور پھر سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں طاہر القادری صاحب کو کہ ایک میں طاہر ہوں، ایک تم طاہر ہے، دو طاہروں کے درمیان تیسرا طاہر نہیں آیا، تو وہ رات بھر نہیں آئے۔ تو مباہلے کے مقابلے میں نہیں، تو ایسے مباہلے کہ جن میں گڑ گڑا کر اپنے مالک کے حضور سر سجدے میں رکھ کے رویا جائے اور اپنے رب کو منایا جائے، تو جو سچا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس پر پھر فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بیچتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بیچتے ہیں، جھوٹا ہوگا اس پر لعنت ہو جائے گی، اس لعنت کے نتیجے میں وہ اللہ کی گرفت میں آ جائے گا، پکڑ میں آ جائے گا اور وہ عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے حکم پر جب چلے مباہلہ کے لیے عیسائیوں کے مقابلے میں، وہ بڑے بڑے پادری اپنے لے کے جمع ہوئے، بڑے شور شرابے کے ساتھ آئے. ادھر سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے اپنا شبلہ مبارک پہن کے چلے اور اپنا ماما شریف سیدھا کر کے چلے. اور ایک کیا شان ہوگی میرے حضور کی جب خراب ناز کرتے ہوں گے اور اس خیال سے آئے ہوں گے کہ آج مباہلے کا چیلنج ہے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادے ابناءنا میں حضور نے حسن و حسین کل ساتھ دے. حسنین کریمین کو اپنے بیٹے کہا قربان جائیں. ایک دن حضور نے مولا علی سے کہا علی یہ تیرے نہیں یہ میرے بیٹے. مولا علی مسکرا پڑے. عرض کیا حضور آپ نے سچ فرمایا کیونکہ ان سے میرا نسب آگے چلنا ہے اور انہی سے نسب پاک آگے چلنا ہے. اور نساءنا و نساءکم ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. دیکھیں جمع کا لفظ ہے. اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ. ونساءکم تم اپنی عورتوں کو لاؤ. اب عورتیں جب لفظ ہے عورتوں کو لاؤ اس سے مراد ایک ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے؟ جب جمع کا لفظ ہے تو ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. آقا نے نہیں فرمایا ہم اپنی عورت کو لاتے ہیں، نہیں ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. لیکن عورتوں کی جگہ صرف سیدہ زہرا پاک کو حضور لے کے چل پڑے. سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حضور ساتھ لے کے چل پڑے. اب عورتیں فرمایا لیکن لے کر سیدہ کائنات کو چل پڑے. آپ سوچیں گے جب لیا ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو ہے تو پھر عورتوں کیوں فرمایا؟ قرآن پاک میں نساءنا آ گیا. کیوں؟ اس لیے یاد رکھ لیں یہ اکیلی عورت ان کو نہیں کہا جائے گا، کل جہان کی عورتوں کی سردار مصطفیٰ. تو جب سرتاج آ جائے سردار آ جائے اور نمائندگی سردار کی ہو جائے تو بولیے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے؟ ہمارے ملک کا وزیر اعظم اگر ملک پاکستان کی طرف سے کسی جگہ نمائندگی کرے تو وہ یہ پورے ملک کی نمائندگی ہوگی یا صرف ایک بندے کی نمائندگی ہوگی؟ کیا کاؤنٹ ہوگی؟ پورے ملک کی نمائندگی کاؤنٹ ہوگی. اگر مسجد کے امام صاحب کسی جگہ کوئی فیصلہ دیا ہے معاملہ کرا ہے تو پھر مسجد کے امام صاحب کے نمائندہ ہیں اس مسجد کے مقتدیوں کے، تو لہٰذا وہ آل نال سمجھے جائے گی. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نساءنا کہا ہم عورتوں کو لاتے ہیں اپنی عورتوں کو، لیکن اپنی عورتوں میں تاجدار کائنات اس شہزادی کونین کو لے کے چلے جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو سیدہ تو نساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ کل جہان کی عورتوں کی سردار. اور ایک جگہ فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ کل جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا اولین سے لے کر آخرین تک کل جہان کی عورتوں کی سردار ہے. تو جب کل جہان کی عورتوں کی سردار چل پڑی تو سمجھے کل جہان کی عورتیں چل پڑی حضور شہزادی کے ساتھ. پھر فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں. اور سبحان اللہ ہم اپنے آپ کو بھی لاتے ہیں اور تم بھی اپنے آپ کو لاؤ. اپنے آپ کو لاتے ہیں یعنی اپنی جانوں کو. اپنی جانوں میں مصطفیٰ نے ایک جان خود مصطفیٰ کی تھی اور دوسری جان حیدر کرار مولا علی شریف خدا اور علی المرتضیٰ کو مصطفیٰ نے اپنی جان کرا دی. کیا شان ہے مولا کائنات کی، کیا شان ہے مولود کعبہ کی. لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ کعبے کے صحن میں جنم ہو گیا اور کعبے کے اندر جنم ہو گیا، ان کی ولادت کعبے کے کمرے میں ہو گئی. ارے دادا خدا کے گھر کے اندر کی بات کو بھی چھوڑو، علی تو محمد کے اندر رہنے والی محمد کی جان ہے. اور
باہر ہوتی ہے؟ بولیے نا، جان وجود کے اندر ہوتی ہے۔ مصطفیٰ نے علی کو تو اپنی جان کہہ دیا ہے، اس سے بڑھ کر علی المرتضیٰ کا اعزاز اور کیا ہوگا؟ مصطفیٰ نے انہیں اپنی جان کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی جان قرار دے دیا۔ تو ناز ہونا چاہیے اس ہستی پر جسے حضور نے اپنی جان کہا، انفسنا و انفسکم، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جان کو لاؤ۔ اور جانوں سے مراد ایک جان مصطفیٰ کی ہے اور دوسری جان شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ پھر ہم اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھر جھوٹے پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ اب بڑی توجہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنی جان دے دیا، یہ وہ رشتہ تھا کہ جس رشتے کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے رکھا کہ مولا علی کو کوئی الگ نہ سمجھے اور الگ حیثیت میں نہ سمجھے کہ وہ شاید فقط حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹے تو ان کے ہیں، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ حضور نے دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں مولا علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ اور یہ کب قرار دیا؟ جب ہجرت ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے، اس وقت انصار اور مہاجرین کو آمنے سامنے حضور نے کھڑا کیا۔ اس کو کہتے ہیں مواخات مدینہ، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، مواخات مدینہ، بھائی چارہ جو مدینہ پاک میں ہوا تھا، اس کی بات ہو رہی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بالکل آمنے سامنے کھڑا کر کے کہا آج کے بعد اس انصاری کا یہ مہاجر بھائی ہے۔ پھر آگے آقا نے دو بندے کھڑے کیے، ایک مہاجر ایک انصاری، پھر آگے کھڑے کیے ایک مہاجر ایک انصاری، اور یوں آمنے سامنے کھڑا کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انصاری ہر مہاجر مسلمان کا بھائی ہے۔ حضور نے یہ بھائی بھائی ڈکلیئر کر دیا۔ آپ کو کبھی پتا ہے جب کبھی آپ ختم پاک میں ہوں، محفل میں ہوں، تو کھانے کا وقت آئے تو کیا کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر کے کسی نعمت کو شیئر کرنا، یہ سنت مصطفیٰ، اس کو آقا نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھائی بھائی کیوں بنایا؟ کہ آج سے تمہارا کھانا اس کا کھانا ہے، آج سے تمہارا گھر اس کا گھر ہے، آج کے بعد تمہاری چیزیں اس کی چیزیں ہیں، تمہاری نعمتیں اس کی نعمتیں ہیں۔ اور اتنی مواخات ہوئی، اتنی خوبصورت مواخات ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے ان کو ایسا بھائی چارہ عطا فرمایا اور بھائی بھائی بنایا۔ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، حضور نے فرمایا جس کے پاس دو مکان ہیں، ایک مکان خود رکھ لیں اور ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کو۔ مکان تقسیم ہو گئے، نعمتیں تقسیم ہو گئی، کئی نعمتیں اور کئی چیزیں تقسیم ہو گئی۔ اور جب یہ سب کچھ تقسیم ہو گیا، بڑی توجہ، پھر یہاں تک نوبت آ گئی مواخات کی اور بھائی چارے کی، اس حد تک نوبت آ گئی کہ جس کی دو بیویاں تھیں، کیونکہ مہاجر بھائی اپنے بچے بیوی خاندان مدینہ پاک میں چھوڑا، مکہ پاک میں چھوڑ رہے تھے، تو یہاں جب آئے تو جس صحابی کے پاس دو بیویاں تھیں انصاری کے پاس، اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کر مہاجر بھائی کے نام لگا دی کہ آج کے بعد یہ میری بیوی نہیں بلکہ تیری۔ زمانے کے اندر ایسی مواخات کی مثال آج کی اس صدی میں، کسی دور میں، کسی صدی میں بولیے مل سکتی ہے؟ یہ صرف صحبت مصطفیٰ کا فیض تھا، یہ صرف قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا، یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا، یہ حضور کی دی ہوئی ٹریننگ تھی، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، یہ آقا نے ان کے دلوں میں جو پیار بھرا تھا، جس پیار کی گواہی قرآن پاک نے دی تھی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ صرف کافروں پر دشمن اور سخت ہیں، آپس میں سارے رحم دے،
ان کی رحم دلی کا اعلان خود خدا قرآن پاک میں کر چکا ہے۔ اللہ نے ان کے رحم، رشتے، مواخات اور محبت کا اعلان کر دیا، اور مصطفیٰ نے عملا انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر کے مصطفیٰ نے عملی طور پر انہیں ملا دیا۔ اس رحماء بینہم کی عملی تصویر دیکھنی ہے تو مواخات مدینہ میں انصار اور مہاجروں کی آپس میں پراپرٹی کی شیئرنگ دیکھیں۔ آج سگے بھائی پراپرٹی شیئر کرنے کی بجائے پراپرٹی پہ جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، مرتے ہیں، کیس چلتے ہیں۔ لیکن کیا بھائی چارہ حضور نے انصار اور مہاجرین کو سکھایا؟ جس انصاری کے پاس 2 مکان تھے اس نے ایک مکان کی رجسٹری مہاجر بھائی کے نام کر دی۔ جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے ایک بیوی کو طلاق دے کے مہاجر بھائی کے نام کر دی۔ کائنات کے اندر ایسی مثال 1500 سال کے اندر نہ آج تک پیدا ہوئی ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہوگی۔ یہ مثال صرف در مصطفیٰ سے نصیب ہوتی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نصیب ہوتی ہے۔ اب جب سارے انصاری مہاجر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے نا، یوں کھڑے ہو گئے سارے ایک دوسرے کے سامنے، اور وہ جو کھانے کے وقت آپ شیئر کرتے ہیں نا، آمنے سامنے یوں کر لے بھائی کھانا، تو کسی نعمت کو شیئر کرنا یہ مواخات مدینہ کی سنت ہے۔ یہ پرانے دور میں ہوتا تھا، آج کل بھی ہوتا ہے لیکن اب کم ہو گیا ہے۔ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس محبت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اکیلے مولا علی بچ گئے، اور مولا کائنات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اپنے بستر پر لٹایا تھا نا، مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں اپنے بستر پر لٹایا تھا، تو آقا نے فرمایا علی میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، صبح کافر لوگ اٹھیں گے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی رات ہماری امانتیں لے کے چلے گئے اور امانتیں ہماری جو ہیں وہ معاذ اللہ کھا گئے، ان کے ذہن میں کوئی برا ایسا خیال نہ آئے۔ علی وہ امانتیں لے کر میرے بستر پر میری کمری اوپر اوڑھ کے یہاں لیٹ جا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ معاذ اللہ وہ ہماری امانتیں لے کے بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی جن کو صادق اور امین کا ٹائٹل کافروں کی طرف سے ملا ہوا تھا، اس نبی نے پھر بھی امانت امین ہو کر بھی اتنا خیال رکھا کہ کسی کے دل میں ایک رات میں بھی شک پیدا نہ ہو کہ اس رات کے اندر بھی ان کی امانت میں کوئی خیال کر جائے گا۔ یہ اتنا نازک رشتہ ہوتا ہے۔ ہمارا امین ہونا تو بڑی دور کی بات ہے نا، جن کو امین کہا جاتا تھا انہوں نے ایک رات کے لیے بھی اتنی احتیاط برتی کہ اپنے بستر پر مولا علی شیر خدا کو لٹایا اور امانت دے کر لٹا دیا۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم لیٹ گئے، دشمن دندناتے پھر رہے تھے، دشمنوں نے حضور کا گھر گھیرا ہوا تھا۔ جب کپڑا ہٹایا تو وہ مولا علی نکلے، سوئے مصطفیٰ تھے، نکلے علی تھے، جاگے علی تھے، کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ ہے انفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ بتائیں مصطفیٰ نے اپنے بستر پر اپنی جان کو لٹایا تھا، بولیے نا، اپنی ایک کمری میں، ایک بستر پر، ایک چارپائی پر حضور نے اپنی جان کو لٹایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تشریف لے گئے تھے اور مولا علی شیر خدا سے بعد ازاں کسی نے پوچھا، علی دشمن تلواریں لے کے کھڑے تھے، خدشہ تھا، وہ تو آئے تھے معاذ اللہ حضور کو قتل کرنے، معاذ اللہ شہید کرنے آئے تھے۔ اگر وہ آقا کی جگہ آپ کو شہید کر دیتے، کیونکہ دشمن کو تو نہیں پتا تھا بستر پر کون ہے، اور وہ تو کمری مبارک اوڑھ کے سوئے ہوئے تھے اور آقا کی کمری ان کے اوپر تھی، تو دشمن کو تو یہ پتا تھا کہ یہ حضور ہی ہیں۔ اگر وہ بغیر دیکھے وار کر دیتے اور آپ شہید ہو جاتے تو کیا اس حال میں کہ دشمن سر پہ تھا علی اس بستر پہ نیند آ گئی تھی؟ مولا علی فرماتے ہیں زندگی بھر اتنی نیند پیاری کہیں اور نہیں آئی جتنی اس دن نبی کے بستر پر آئی۔ پوچھا کیوں؟ وہاں تو دشمن تھے اور دشمن کے خوف کی وجہ سے نیند آنی نہیں چاہیے تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں جب حضور گارنٹی دے گئے تھے کہ علی امانتیں لٹا کر مدینے آ جانا، جس کی بچ جانے کی گارنٹی، امانتیں لٹانے اور مدینے آنے کی بشارت مصطفیٰ دے جائیں، انہیں دشمن کیسے مار سکتے؟ میرا یقین تھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علی تو نے مدینے آنا۔ پھر امانتیں لوٹا کے مولا کائنات مدینہ پاک پہنچے۔ اب دیکھیے نا، امانت بھی کسی کو دینا
پڑ جائے کسی کو، کسی کے سپرد کرنی پڑ جائے، آپ کبھی خائن بندہ جو خیانت کرنے والا اس کے سپرد امانتیں کسی کی کر دیں گے؟ اپنی چیز دیتے ہوئے شاید آپ اتنی تحقیق نہ کریں جتنی تحقیق آپ دوسروں کی چیزیں اور امانتیں دیتے ہوئے کریں۔ تو مولا کائنات کی امانت کے متعلق آپ کا اس سے بڑا اور کیا خیال ہو سکتا ہے کہ جنہیں محمد مصطفیٰ نے امین کہہ کے اپنے بستر پر لٹایا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو امین ساری دنیا کہہ رہی تھی، لیکن علی وہ ہیں جنہیں نبی نے امین فرمایا، جنہیں عملاً حضور نے امین سمجھ کر اپنے بستر پر لٹایا، جن کی امانت کی گارنٹی مصطفیٰ دے رہے ہیں، جن کی صداقت کی گارنٹی مصطفیٰ دے رہے ہیں، جن کو اپنی جان حضور فرما رہے ہیں، اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے، کرم اللہ وجہ الکریم۔ جب مدینہ پاک آئے تو چونکہ مواخات ہو رہی تھی نا، انصاری مہاجر آمنے سامنے، انصاری مہاجر آمنے سامنے، اکیلے مولا علی بچ گئے، تاخیر سے تشریف لائے، اکیلے بچ گئے۔ عرض کی آقا سب مہاجر انصار کے بھائی بھائی بن گئے اور انصار مہاجر کے بھائی بھائی بن گئے، یوں مواخات مدینہ ہو گئی۔ آقا میں اکیلا بچ گیا، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا علی تم کیوں گھبراتے ہو، تم میری جان، تو میری جان، بولیے نا، تم میری جان۔ بڑا قریبی رشتہ ہو تو اس کے لیے جان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بڑا قریبی رشتہ۔ میں بات صرف مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ گھر کے اندر کوئی چیز آئے باہر سے کھانے کی، آپ اپنے بچوں کو تقسیم کرتے ہیں، بہنوں کو دیتے ہیں، بھائیوں کو دیتے ہیں، ماں باپ کو دیتے ہیں، بیٹوں کو بیٹیوں کو، سب میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور جب بیوی کی باری آئے اور وہ کہے کہ میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا اور آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، آپ لاڈ سے کہتے ہیں تم تو میری کہہ دیتے ہیں نا، اوپر سے کہہ دیتے ہیں ہوں گے، لیکن کہہ تو دیتے ہی ہیں نا دل رکھنے کے لیے۔ بولیے ذرا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہتے نہیں؟ چلو ماشاءاللہ، چلو اثر ہے مزائی صحیح، اس بات کو اکاؤنٹیبلٹی میں رکھ لیں، کسی گنتی میں شمار میں رکھ لیں۔ انسان کہہ دیتا ہے اور کہنا بھی چاہیے، اور اگر آپ کہہ دیتے ہیں بھی آپ تو میری جان ہے، آپ کو کسی شے کی کمی نہیں ہے، آپ تو میری جان ہے، آپ لاڈ سے محبت سے جملے جس سے محبت اور لاڈ جہاں چلتا ہو وہاں بولتے ہیں، بلا تشبیہ ہو بلا مثال۔ یہ بات صرف سمجھانے کی حالت تھی۔ ارے جب سب تقسیم ہو چکے اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے، مولا علی رہ گئے، تاجدار کائنات نے لاڈ کی زبان سے علی کو یاد کرایا، علی تم تو میری جان ہو، فی دنیا والآخرہ، ان کو دنیا میں بھائی بھائی بنایا ہے تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی مصطفیٰ کا بھائی ہے۔ کہ تیرے لیے یہ اعزاز نہیں ہے کہ یہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ یہ اعزاز تھا مولا کائنات کا، اور جسے حضور اپنی جان کہے، جسے حضور بولی اپنی جان کہے، انفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ ایک جان مصطفیٰ کی تھی، ایک جان شیر خدا کی، جسے حضور نے اپنی جان کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو پتا ہے مولا کائنات حضور علیہ السلام، چونکہ اہل بیت ایک ہی گھر ہے نا، ایک گھر میں شیرنگ ایسی ہوتی تھی محبت کی، محبت کی۔ انصاری مہاجر کو مقام دے رہا ہے، انصاری مہاجر کو اپنی بیوی کو طلاق دے کے مہاجر کے نام کر رہا ہے، انصاری اپنی کھانے پینے کی چیزیں، جو آٹا دانا، اس کو تقسیم کر کے آدھا بھائی مہاجر کو دے رہا ہے۔ لیکن قربان جائے مصطفیٰ کی نعمتوں کی شیئرنگ مولا علی سے ہو رہی ہے، مولا علی کی نعمتوں کی شیئرنگ مصطفیٰ سے ہو رہی ہے۔ یہ رشتہ اس گھرانے کا آپس میں جو جڑا۔ اور ایک لطیف بات آپ کو میں بتاؤں، مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، چونکہ ولیوں کے بادشاہ ہے، کل کائنات کے ولیوں کے بادشاہ، تو جب ولایت کا کنسپٹ کسی کے ذہن میں آتا ہے، ولایت کا اکثر یہ تصور ذہنوں میں پکتا ہے نا کہ ولی جو ہو جائے اس کے پاس ایک بڑی سی تسبیح ہونی چاہیے، اور منکے والی لمبی سی تسبیح ہو، وہ تسبیح لے کے ایک حجرے میں بیٹھ جائے، لوگ آتے جائیں، ان کو تویز دیتے جائیں، ان کو پھونک مارتے جائیں، دم کرتے جائیں۔ آج کل ہم نے
جس کو ولی سمجھا ہے اس کو ہم نے پھوک پھانڈے سے آگے نہیں جانے دیا. بولے تصور ہے کہ نہیں؟ بولیے نا. انٹرنیٹ پہ کرامتے، کوئی اس کرامتوں کے اگینسٹ ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی کرامتوں کی دفاع کر رہا ہے، کوئی لگا ہوا ہے جی پھونکے مارنے. کوئی ہم نے ولایت کا تصور اتنا لمیٹڈ کر دیا، اتنا محدود کر دیا کہ تسبیحاں لے کر حجرے میں بیٹھ کر شاید اسی کا نام فقط ولایت ہے. یاد رکھ لیں ولایت فقط تنہائی میں بیٹھے رہنے اور نوافل اور بندگی کی کثرت کرنے یا ذکر کرنے اور اللہ اللہ کرنے اور تنہائی میں کبھی غاروں میں چھپنے کا نام فقط ولایت نہیں ہے. سب سے اعلیٰ درجے کی ولایت مصطفیٰ کی امت سے محبت کرنا، نبی کی امت سے پیار کرنا، نبی کی امت کے مظلوم، محروم، مجبور، دکھی، پریشان جن کا کوئی نہ ہو ان کے کام آنا، ان کا ساتھ دینا، ان کا ساتھی ہونا. اور ولی کا معنی سنیں، ولی کہتے ہیں مددگار کو، ولی کہتے ہیں رہبر کو، ولی کہتے ہیں رہنما کو. تاجدار کائنات جب کسی یتیم کو دیکھتے، کسی مسکین کو دیکھتے، کسی بیوہ کو دیکھتے، کسی مظلوم، محکوم اور مجبور کو دیکھتے، کسی دکھی اور پریشان حال کو دیکھتے، آقا کسی کو روتا دیکھتے، کسی کو پریشان حال دیکھتے، کسی کا چہرہ بجھا بجھا دیکھتے، اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے، اس کے لبوں پہ پسماندگی دیکھتے، اس کے لبوں پہ خشکی دیکھتے، اس کی حالت خستہ دیکھتے، جس کو پریشان دیکھتے تاجدار کائنات اس کے سر پہ دست رحمت رکھتے ہوئے آقا فرماتے میرے ہوتے گھبرایا نہ کر. حضور کی جملہ بولتے آقا فرماتے انا ولی جن من لا ولی لہ، جس کا کوئی والی نہیں اس کا محمد والی ہے. ولی وہ ہے جو دکھیوں کا والی بنے، ولی وہ ہے جو دکھیوں کا مددگار بنے، ولی وہ ہے جس کا کوئی رہنما نہ ہو اس کا رہنما بنے، جسے کوئی گلے نہ لگائے اسے وہ گلے لگائے، جس سے لوگ نفرت کریں وہ اس سے پیار کرے. ولایت فقط تنہائیوں میں غاروں میں چھپنے کا نام نہیں ہے. اصل ولایت محمد مصطفیٰ کی امت کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کا نام ولایت ہے. یہ تصور در علی سے ملتا ہے کیونکہ وہ ولیوں کے بول دے ذرا، آج بھی نہیں بولنا تو کدو بولنا ہے. رات ولادت مولا علی دا دلہ میں دی گزری ہے تے میں سر بول دے 2 جلسے سن میرے میں چکے اتھے تھے تے وہ لائف چلتے رہے ہیں. ویسے تو آج تو ان کی نسبت کا دن ہے اور ہم تو پچھلے جمعے سے ان کی حیات طیبہ کے بعد شروع کر چکے. حاضرین محترم، ولایت شعر کا نام ہے، محبت بانٹنے کا نام ہے، پیار بانٹنے کا نام ہے. تو جب ولیوں کے بادشاہ کی بات آئی تو سنیں، چونکہ حضور کے بھائی کا نام مولا علی ہے. آقا نے فرمایا ہر انصاری مہاجر کا بھائی، ہر مہاجر انصاری کا بھائی. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں میرا بھائی ہے. جتنے مان سے، جتنے لاڈ سے حضور نے علی کو بھائی کہا تو تقاضے بھی تو اتنے پورے ہونے تھے نا. اس لیے حضور نے امانتیں لوٹانے کے لیے بھی اپنی کملی میں اور اپنے بستر پر اور اپنی چارپائی پر کس کو لٹایا؟ بولو مولا علی کو. اگلی بات سنیں، آپ جب کوئی بہن بھائی آپ کا کچھ نہ کرتا ہو اور اس کے ذمہ کچھ اور ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں ہوں، پھر بڑا بھائی کرتا ہے کہ وہ کرتا ہے کہ وہ اس کی جگہ بھی کمائی کر کے ان کو بھی کھلاتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے اور ان کی جگہ ڈیوٹی کرتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ امت کے لیے ڈیوٹیاں تھیں اور ذمہ داریاں تھیں اور ہر وقت سفر دین پہ رہتے تھے اور 86 جنگیں اسلام میں لڑی، 26-27 غزوات میں آقا نے شرکت کی اور ہر وقت امت کی رہنمائی کے لیے وہ لگے رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا کھاتے تھے خود اور تناول فرماتے تھے، ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دینے والے ہیں ساری کائنات کو، وہ لوگوں سے لے کر نہیں کھاتے ہوں گے نا، وہ تو سخی دینے والے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سننے میں ایک بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں. حضور علیہ السلام کے لیے آقا جو کھاتے پیتے تھے اس کے لیے کمائی مولا علی شیر خدا اپنے لیے بھی کرتے تھے، محمد مصطفیٰ کے لیے بھی کرتے تھے.
ایمانداری سے بتائیں، یہ بات کبھی کسی نے بتائی آپ کو؟ مولا علی کا ذریعہ معاش کیا تھا، روزگار کیا تھا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ولایت فقط چھپ کے بیٹھے رہنے کا نام ہے، تویز دیے، پیسے آئے، لیے، بٹورے اور کیا۔ مولا کائنات نے یوں لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، وہ دینے والے تھے۔ ایک ولایت کا بادشاہ ہے، ایک نبوت کا شہنشاہ ہے۔ یہ تو تقسیم کرنے والے تھے۔ مولا کائنات علی اور مرتضیٰ شیر خدا، کوفہ سے لے کر مدینہ پاک تک جتنے پرانے کنویں نظر آتے تھے وہ اکثر کنویں مولا علی شیر خدا کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے۔ مولا علی شیر خدا انجینئر تھے۔ بولیے کیا تھے؟ صرف آج آپ کے بچے انجینئر نہیں ہیں، اس دور میں حیدر کرار انجینئر تھے۔ آپ کے انجینئر نے مسجد کا ڈیزائن بنایا ہوگا، آپ کے گھر کا ڈیزائن بنایا ہوگا۔ مولا علی کنویں ماپتے تھے، بناتے تھے، سینچتے تھے گہرائی میں۔ اوپر بلڈنگ کھڑی کرنا اتنا مشکل کام نہیں جتنا تہ خانہ بنانا اور بیسمنٹ تیار کرنا جتنا مشکل کام ہے، اور جتنی کھپائی وہاں ہوتی ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کنویں پرانے دور کے، پھر اس دور میں آلات نہ ہونا، ہتھیار نہ ہونا، پھر بھی وہ اس دور کے بنے ہوئے کنویں آج بھی موجود ہیں۔ آپ کا یہ ذریعہ معاش تھا، لوگوں کی زمینوں میں کنویں بنا کے اس کے بدلے کچھ معاوضہ لیتے، اس سے پھر کچھ کھجوریں مصطفیٰ کے لیے لے جاتے، کچھ جو اپنے لیے خرید لیتے۔ وہ جو آپ نے سنا ہے کہ یہودی کے باغ میں پانی دیتے تھے، وہ ایکسٹرا ڈیوٹی تھی۔ اور یہ وہ پارٹ ٹائم جس کو آپ کہتے ہیں نا، فیکٹری میں کام کرتا ہے بچہ ریگولر، تو پھر پارٹ ٹائم اس کا جاب ہوتا ہے۔ سرکاری لوگ سرکاری جاب کرتے ہیں پارٹ ٹائم، وہ پلاٹ بیچتے ہیں، پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں، ٹریول ایجنسی کرتے ہیں، پھر کئی شعبے ہوتے ہیں، پرائیویٹ اسکول چلاتے ہیں، تو یہ شعبہ جات ہوتے ہیں۔ اس دور میں ایسا ہوتا تھا، باقاعدہ آفیشل ذمہ داری مولا کائنات باقاعدہ انجینئر تھی، انجینئرنگ کا شعبہ تھا، اور اکثر کنویں حیدر کرار کے بنے ہوئے تھے، اور ایک کنواں بنانے کے لیے کتنے کتنے ماہ لگتے ہوں گے۔ کنواں کھودنا ہے 100 فٹ نیچے، پہاڑی علاقہ تھا، پانی بڑی گہرائی میں تھا۔ آج مشینوں والوں کی مشینیں ٹوٹ جاتی ہیں، کشمیر میں جاتا رہتا ہوں ان علاقوں میں 300 فٹ گہرائیوں میں جاتے ہیں تو پتھر آتے ہیں بڑے بڑے، مشینیں ٹوٹ جاتی ہیں، آلات ٹوٹ جاتے ہیں، پھر نئے آلات لاتے ہیں، پھر بڑا بڑا پیسہ لیتے ہیں، پھر جا کے وہ بور کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ یہ ذریعہ معاش تھا، باقاعدہ معیشت کا سلسلہ تھا، گھر چلانے کا ایک سسٹم اور نظام تھا۔ تو پتہ چلا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رزق روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے ہیں، وہ حیدر کرار کی جاب سے کر رہے ہیں، اور جاب باقاعدہ کر کے رزق حلال کمانا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت نبی المرتضیٰ بھی ہے، نبیوں کے بادشاہ کی بھی ادا ہے، ولیوں کے شہنشاہ کی بھی ادا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آج نام لوگ دیتے ہیں لیکن ان کے شعبہ جات اب کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کندھوں پر اٹھا اٹھا کے تھان لاتے تھے، اور ملک شام تک کے سفر کرتے تھے، اور وہاں سے کپڑا خریدتے، تجارت کرتے، تاجر تھے، لا کے رزق حلال کماتے۔ اور جب آپ خلیفہ المسلمین بن گئے تو اس وقت بھی تھان کندھے پہ رکھ کے جا رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے رستے میں روک دیا، فرمایا کہ اے ابوبکر اب طریقے سے حکمت سے چھڑانا چاہتا ہے، جب خلیفہ وقت ہیں تو یوں کندھے پہ رکھ کے جائیں گے۔ ایک تو آنر کو دیکھا کہ آنر کیسے رہے، اور دوسرا چونکہ خلیفہ وقت تھے تو جملہ معلوم ہے کیا بولا، حیدر کرار نے فرمایا کہ اے ابوبکر آپ بتائیے، آپ کے ساتھ والی دکان ایک مزدور ملازم اور ایک کمزور بندے کی ہو، اور ایک طرف دکان وقت کے حکمران اور خلیفہ وقت کی ہو، تو گاہک کس کی دکان پر زیادہ آئیں گے؟ یقیناً آپ کی دکان پر زیادہ آئیں گے۔ لہذا یہ زیب نہیں دیتا وقت کے حکمران کو کہ وہ بھی کاروبار کرے مزدوروں اور ملازموں کے مقابلے میں، لہذا آپ کی جو
جاب حکمرانی کی یہ لگ گئی ہے کیونکہ اس میں سے حصہ دین اور شریعت نے اجازت دی ہے. جیسے زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے زکوٰۃ کے فنڈ میں سے پیسے لے سکتے ہیں، چاہے وہ امیر گھرانے سے ہوں چاہے غریب گھرانے سے ہوں. جاب کیا ہے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کا، اس میں سے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ان کے لیے شریعت جائز اور حلال کرا دیتی ہے. اسی طرح بھی یہ سلسلے جائز ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ملک پاکستان 76 سالوں سے جو حکمران اس ملک کا بنا ہے اس نے اس کو ذریعہ معاش بنایا ہے. اس لیے وہاں ذریعہ معاش روکا جا رہا ہے اور یہاں کاروبار ہوتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے اس معاشرے کی. اور ہم کب اپنی آنکھیں کھولیں گے اور کب دیکھیں گے کہ ہم 5 سال بعد گلی نالی کے نام پر بک جاتے ہیں. ہمارے ضمیر کہاں ہیں؟ ہمارے یہ جمعے پڑھنے کہاں ہیں؟ ہماری نمازیں پڑھنے کہاں ہیں؟ حق اور باطل کی تفریق کہاں ہے؟ میں نے آپ کے علاقے میں کوئی الیکشن نہیں لڑنا، نہ مجھے آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے. بس حق بات کہنا یہ فریضہ منصبی ہے. اگر اس منبر سے بھی یہ آواز حق اور باطل کے خلاف، باطل کے خلاف حق کی آواز نہیں اٹھے گی تو پھر کہاں سے اٹھے گی؟ مت سمجھیں کہ امام مسجد کا کام فقط نمازیں پڑھانا ہے اور خطیب کا کام صرف تقریریں کرنا ہے اور لوگوں کو صرف ختم درود پڑھانا ہے. یہ مت سوچئے. میں آپ کو ایک حوالہ دوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بن گئے، آپ نے ریاست مدینہ 12.5 لاکھ مربع میل کی ریاست مدینہ کے آپ نے 16 صوبے کیے. کتنے بولو؟ 16 صوبے کیے. اور ہر صوبے میں حضرت ابوبکر صدیق نے گورنر مقرر کیا اور 16 صوبوں میں گورنر مقرر کرنے کے لیے ہر گورنر کی 15 شرائط تھی. اور ان 15 شرائط میں سے گورنر کی پہلی شرط یہ تھی کہ گورنر وہ بنے گا جو مسجد کا امام ہوگا. اس نے بتایا کہ میرا بھی ذریعہ معاش ہے. بڑی توجہ. صدیق اکبر نے گورنر کی کنڈیشنز میں سے پہلی کنڈیشن یہ رکھی تھی کہ گورنر وہ بنے گا صوبے کا جو مسجد کا بولو. کیا صدیق اکبر مسجد نبوی کی امامت نہیں کرتے تھے؟ بولو. فاروق اعظم اپنے دور میں امامت نہیں کرتے تھے؟ عثمان غنی ذوالنورین اپنے دور میں امامت نہیں کرتے تھے؟ علی حیدر کرار نے امامت نہیں کروائی؟ خود محمد مصطفیٰ نے امامت نہیں کروائی؟ مسجد کا امام اور خطیب ہونا کو تانا ہے. ان کا کام صرف مردے نہلانا ہے، ان کا کام صرف ختم درود کہنا ہے. اللہ کی عزت کی قسم اصل مقصد خطیب اور امام کا یہ ہے کہ امت مسلمہ کا رہنما بنے، ان کی ہدایت کے فریضے سر انجام دے، ان کے لیے معاملات کو عام کرے اور معاشرے کے اندر لین دین کے معاملات میں لوگوں کا مددگار ثابت ہو. امت کے فیصلے مسجد نبوی میں ہوتے تھے اور جس دن سے مسجد سے فیصلے نکلے ہیں آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. کبھی وہاں جاتے ہیں ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، کبھی کہاں. انصاف کسی ادارے کا محتاج نہیں ہوتا. یاد رکھ لیں انصاف نظام مصطفیٰ وہ ہے کہ جس میں دہلیز پر انصاف پہنچے. کہاں پہنچے بولو؟ ہمارے ہاں انصاف نام کا، انصاف کا جو الف ہے نا، الف وہ بھی کھوکھلا ہو گیا، اس کو بھی گھل نہ گیا. نون سواد الف فے تو آگے تھا، الف کو بھی گھل نہ گیا. آگے کیسے بڑھے؟ لاہور کے اندر ایک برجی چوک ہے، وہ ساری زندگی 3 برجوں پہ کھڑا رہا ہے اور ایک برج اس کا گر گیا تھا. بعد ازاں بھی انہوں نے تعمیر کر لیا ہے لیکن اس کا ڈیزائن سٹائل الگ نظر آتا ہے. تو 3 برجوں پہ کھڑا ہو کے بھی چوک برجی کہلاتا رہا. ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ ہے، یہ کلچر ہے. ہمارے پلر مقننہ، عدلیہ، میڈیا اور انتظامیہ، یہ 4 ستون تھے ملک پاکستان کے. کہاں سے انصاف لیں گے؟ انصاف ذاتیات کے غصے نکالنے کے لیے نہیں ہوتا.
ذاتی غصے نکالنے کے لیے انصاف میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، چونکہ دن مولا علی کا ہے، انہی سے ایک آپ کو میں مثال دوں گا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ قریب ایک جنگ میں ہے، اور جنگ میں دشمن، دین کا دشمن مقابلے میں سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ حیدر کرار نے اسے 3 بار آپشن دیا، یا کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں آ جاؤ، دین قبول کر لو، اگر ایسا نہیں کرنا تو تلوار چھوڑ کے امن کا گہوارہ بن جاؤ، دین کے خلاف اور حق کے خلاف تلوار اٹھانا چھوڑ دو۔ تیسری آپشن دی، اگر دونوں منظور نہیں تو پھر نبی کی تربیت یہ ہے کہ مصطفیٰ کو ماننے والے پہلے وار نہیں کرتے، وار دشمن کا حق ہے، پہلے تم وار کرو گے، علی کی تلوار دفاع کے لیے اٹھے گی۔ دین میں تلوار اور بندوق ہمیشہ دفاع کے لیے اٹھی، پہل کرنے کے لیے نہیں اٹھی۔ دین میں تلوار کب اٹھی بولو؟ دفاع کرنے کی۔ اس نے وار کیا، مولا کائنات کے ہاتھ میں 2 موئی تلوار ہوتی تھی، آپ نے یوں تلوار اس کی تلوار میں ڈالی اور 2 موئی تلوار سے تلوار اٹھا کے اس کو یوں فضا میں پھینک دی۔ مولا کائنات نے اس کو پکڑا، نیچے گرا کر اس کی چھاتی پہ بیٹھ گئے۔ یوں تلوار کھڑی ہے اور ابھی سینہ پار کرنے لگی، جو ہی آپ سینے کے قریب لائے، اس نے مولا علی کے چہرے مبارک پر تھوک۔ توجہ ہے نا؟ بس جو ہی تھوکا، حیدر کرار نے اسے چھوڑ دی، حیدر کرار نے اسے چھوڑ کر دور کھڑے ہو گئے۔ وہ ہنس کر تالیاں بجانے لگا، کہنے لگا کہ میں نے 2 ہی دشمنی تم سے کی، ایک تمہارے نبی کا دشمن، دین کا دشمن، دوسرا میں نے تمہارے منہ پہ تھوکا اور پھر بھی تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ مولا کائنات نے فرمایا جب تک تو میرے پیچھے گرا تھا تب تک تو دین کا دشمن تھا، علی تیری گردن کاٹتے تھا، اور جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تب تو علی کا دشمن ہو گیا، اور علی ذات کے بدلے نہیں لیا، علی ذات کے بدلے نہیں لیا۔ مولا کائنات نے تو قاتل کو بھی اپنا شربت اٹھا کے دے دیا۔ جس معاشرے میں یہ انصاف، یہ کلچر آئے، وہ معاشرہ نظام مصطفیٰ کا معاشرہ، وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ جہاں انصاف دہلیز کرے۔ انتظار نہیں کیا کہ کسی کچہری میں جائیں گے، عدالت میں جائیں گے، وکیل کریں گے، وہ ثابت کرے گا کہ اس نے قصور کیا یا نہیں کیا، ثابت ہوا یا نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں تو آپ خود دیکھ کے ثبوت نہیں ہوئی۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں نوجوان نسل میں اٹھنا ہوتا ہے، اور ہمیشہ کسی معاشرے کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ کون ہوتے ہیں بولو؟ جوان ہوتے ہیں۔ جوانوں کو فرصت نہیں ہے انٹرنیٹ سے، جوانوں کو فرصت نہیں ہے سوشل میڈیا سے اٹھنے کی، واٹس ایپ گروپوں سے نکلنے کی، انہیں اس نگاہ اٹھانے کی فرصت نہیں۔ وہ معاشرے میں نظام مصطفیٰ کے لیے رول کیا کردار کیا ادا کرے؟ ہمیں کھبو دیا گیا، ہمیں کھپا دیا گیا، ہماری نسلوں کو لگا دیا گیا کسی معاملے پر تاکہ یہ اٹھ نہ سکیں اپنے نبی کے نظام کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے مولا کائنات کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ بولیے آپ کیا تھے؟ بولے انجینئر تھے، کنویں کھودتے اور کنویں بنا کر اس سے دوہری کمائی کرتے، ایک روٹی اپنے لیے لے کے جاتے، ایک روٹی مصطفیٰ کے لیے لے کے جاتے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہونے لگا تو حضور نے علی کو بلایا، فرمایا علی میں نے زندگی پر قربانی، عید الاضحیٰ کی قربانی پر 2 بکرے ذبح کیے ہیں، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی کر نہیں سکتے، جن کی استطاعت اور توفیق نہیں ہے، وہ نہ گھبرائے، وہ حسرت نہ کرے کہ میں دے نہیں سکتا، مبارک ہو تمہاری طرف سے قربانی مصطفیٰ دے گئے۔ جو دے سکتا ہے ضرور دے، جو نہیں دے سکتا حضور دے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور آقا نے فرمایا علی تو بھی زندگی بھر 2 قربانیاں دینا، ایک اپنی طرف سے، ایک مجھ مصطفیٰ کی۔ کیوں؟ انفسنا انفسکم، تم ہماری جان ہو علی، تم ہماری جان۔ حضور نے علی کو جان۔ اور صحن کعبہ میں کیا ہوا؟ 2 بج گئے، آپ بھی تشریف لے آئے، اور اب وقت ختم ہوا جاتا ہے اور موضوع اور موقف ہمارا ادھورا رہ جاتا ہے۔ 2 جمعے ہو گئے حیدر کرار کی عظمت کی شان پر۔ جب رات کی تنہائی تھی اور حضرت ابو طالب اور ان کی اہلیہ یعنی مولا کائنات کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد، ابھی جب میں مدینہ پاک تھا تو ان کی قبر انور جنت البقیع میں ہے، فاطمہ بنت اسد کی قبر جنت البقیع شریف میں۔ دونوں والدین کریمین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے کعبے کے صحن میں کعبے کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ 3 چکر ہو گئے تھے، 4تھا چکر جاری تھا۔ جب 4تھا چکر کاٹ رہے تھے تو اس لمحے فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب سے کہتی ہے کہ مجھے درد ذیل شروع ہو گیا، لگتا ہے بچے کی ولادت کا لمحہ قریب آ گیا۔ اور ایک آپ کو پتہ کی بات بتاؤں، اس وقت کعبے کے کنجی بردار خود حضرت ابو طالب تھے، چابی آپ کی پاکٹ میں تھی، اس لمحے چابی قریب تھی، پاس تھی۔ سوچا کہ صحن کعبہ ہے، لوگ بھی ارد گرد موجود ہوتے ہیں کعبے کے، بچے کی ولادت کا لمحہ ہے، تو کمرہ تو یہی ہے ایک جس کی چابی میرے پاس ہے۔ خیال گزرا کہ چابی سے تالا کھولتا ہوں اور کعبے کے اندر بچے کی ولادت ہو جاتی ہے۔ ابھی خیال کیا ہی تھا، اسی لمحے اندر سے آواز آئی، اے ابو طالب اگر آپ نے آج اپنے بچے کے لیے دروازہ کھولا تو قیامت تک دنیا مسجدوں کے دروازے کھول کر بچوں کی ولادتوں کے لیے اس کو دلیل بنائیں گے، ایویڈنس کے طور پر استعمال کریں گے، لہٰذا آپ نے چابی واپس اپنی پاکٹ میں رکھ لی، پر میں ایسا نہیں کروں گا۔ انہوں نے پاکٹ میں رکھ لی، اذن الہی عام ہوا، رب ذوالجلال کی طرف سے حکم آیا، اگر علی کے باپ نے کعبے کا دروازہ نہیں کھولا تو کوئی بات نہیں، علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوگی، اور خدا نے کعبے کی دیوار کو پھاڑنے کا حکم جاری کر دیا۔ پچھلے جمعے پر میں نے عرض کیا تھا کہ دروازہ گزرنے کے لیے ہوتا ہے، جس رب نے دیوار پھاڑی وہ رب دروازے کو حکم دیتا، دروازے ہی کھل جاتا۔ کیوں نہیں کھلوایا؟ کہ یہ کعبے کا دروازہ تھا اور وہ کعبے کے کعبے کا دروازہ تھا۔ حضور نے فرمایا مدینہ العلم علی بابھا، انا دار الحکمہ علی بابھا، دروازہ ہمیشہ دیوار پہ فٹ ہوتا ہے، دروازہ دروازے پہ فٹ بولو نہیں ہوتا۔ یہ وہ شان، یہ وہ عظمت، یہ وہ رفعت، یہ وہ مقام حیدر کرار کی۔ اور ایک بات جو میں نہیں کہہ سکا تھا پچھلے جمعہ پر، حاضرین کعبے کے اندر مولا کائنات کی ولادت ہو گئی۔ دنیا کے اندر کسی ماں کو مسجد میں بچہ جننے کی اجازت دی نہیں دی۔ کیوں؟ فقہ پڑھے، نور الاعزاء، قدوری شریف، ہدایہ شریف، اخیرین تک کوئی فقہ کی کتاب تفقہ فی الدین میں پڑھ لیں، امام اعظم کا فتویٰ، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا فتوے ہیں۔ ماں کو اس وقت خون نفاس آتا ہے، اور خون چونکہ پلید ہوتا ہے، بہتا ہوا خون، اس لیے اگر آپ کا ایک قطرہ جسم سے بہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، قطرہ بہ جائے تو بولیے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ادھر اگر خون نکل جائے اور وہ پلیدی ہوتی ہے، لہٰذا اس سے اللہ کے گھر کو جو ہے وہ پلید کرنے کے مترادف ہو سکتا ہے، اس لیے ماں کو اجازت نہیں دی۔ مگر علی کی ماں کو اجازت کیوں ملی؟ اس لیے کہ قرآن نے مولا علی اور حضور کی اہل بیت کے لیے کہہ دیا تھا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ اتنے پاک ہیں کہ جو ان سے لپٹ جائے خدا ان سے بھی پاک کر دیتا ہے۔ یہ اتنے طہارت والے، اتنے مطہر، اتنے پاک، اتنے صاف، اتنے ستھرے، اتنے طاہر، اتنے مطہر، اتنے طہور ہیں کہ رب کائنات نے علی کو جس مطلب میں رکھا
یہ امام اعظم کا فتویٰ ہے، میں ایسے بات نہیں کر رہا. امام اعظم کہتے ہیں اللہ نے خون کو خون نفاس رہنے نہیں دیا تھا، علی کی طہارت سے خون کو پاک کر دیا گیا. اگلی بات بتاؤں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مولا علی سے فرمایا، علی مسجد نبوی تیرے لیے بھی تیرا گھر ہے، میرے لیے بھی گھر ہے. حالت جنابت جب میاں بیوی مل جائیں اس مسجد نبوی میں مجھے بھی آنے کی اجازت ہے، تمہیں بھی اجازت ہے آنے کی. لوگوں کو جنابت پلید کرتی ہے، علی کو جنابت بھی پلید نہیں کرتی. جن کو حالت غسل پلید نہ کرے اس علی کی طہارت کے تذکرے ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظر الى وجہ النظر الى کعبۃ عبادہ، کعبے کو دیکھنا بولو خدا کی عبادت ہے. اور جو کعبے کے اندر آیا اس کے لیے حضور نے فرمایا النظر الى وجہ علی عبادہ، علی کے مکھڑے کو دیکھنا بولو خدا کی عبادت. اب میں یہاں پر ایک بات بتاؤں، یہ حدیث تو ہر کوئی سنا دیتا ہے. حدیث کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں، شارحین حدیث وہ کہتے ہیں کہ حضور نے کوئی کنڈیشن عائد نہیں کی کہ علی کا منہ جس وقت دھلا ہو تب عبادت ہو سکتی ہے، علی جس وقت وضو میں ہوں تب عبادت ہو سکتی ہے، یا علی جس وقت غسل سے فارغ ہو جائیں تب عبادت ہو سکتی ہے، یا مولا علی کا چہرہ دیکھنے کے وقت کوئی ٹائم پیریڈ، کوئی شیڈیول اور سکیڈول دیا اس ٹائم پہ دیکھو تو عبادت ہے، اس ٹائم پہ دیکھے تو عبادت نہیں ہے. ارے ان کا وضو ہو یا نہ ہو، غسل ہو چکا ہو یا نہ ہو چکا ہو، علی ہر وقت پاک ہے، صاف ہے، ستھرے ہیں، اور کسی بھی لمحے ان کا مکھڑا دیکھنا خدا کی عبادت ہے. ایک بات، اگلی بات سن لیں. عورت کے لیے اسی طرح مرد کو دیکھنا منع ہے جس طرح مرد کو عورت کو دیکھنا بولے نا. پہلی نظر معاف ہے، لیکن پہلی نظر میں بھی ایک نظر ہوتی ہے، ٹکٹکی والی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن غیر ارادی والی معاف ہے. ارادہ جس میں شامل ہو گیا وہ منع ہے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم شارحین حدیث کہتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا خدا کی عبادت. یہ حضور نے صرف مردوں کے لیے نہیں فرمایا. بولیے یہاں پہنچتا ہے کوئی؟ آقا نے یہ بات صرف مردوں کے لیے فرمائی، کیا عورتیں عبادت نہیں کر سکتی تھی علی کو؟ تو جب ایک طرف فرمایا کعبے کو دیکھنا خدا کی عبادت، عورتیں دیکھیں کعبے کو تب بھی خدا کی عبادت، مرد دیکھیں تب بھی عبادت، علی کے چہرے کو مرد دیکھیں تب بھی عبادت، عورتیں دیکھیں تب بھی خدا کی عبادت. یہ اتنے کہ تکنے والے کی نگاہ بھی ان کو دیکھنے سے ناپاک نہیں ہوتی. ان کی باقی کا معیار اور سٹیٹس یہ ہے. اللہ نے یہ رتبہ یہ شان تھا. اور ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ موضوع مکمل نہیں ہو سکا، اگلے جمعے پہ مکمل کروں گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے مقام پر بیٹھے. ریاض الجنہ آج کل ایپ بنانی پڑتی ہے، سال میں ایک بار جا سکتے ہیں. جو ریاض الجنہ کے اندر بندہ ڈیوٹی کرتا ہے، سبب سے اللہ نے اسے میرا دوست بنا دیا. میں تو کئی بار وہاں چلا جاتا رہا اور وہاں جاتے رہتے تھے. بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھ رہے ہیں، رخ کعبے کی طرف ہے. تو جب سلام پھیرا تو پیچھے دیکھا تو مولا علی بھی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. صدیق اکبر نے اپنا چہرہ کعبے سے پھیر کر علی کے مکھڑے کی طرف جما دیا اور ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے. اور دلیل یہ ہے کہ وہاں اس مقام میں کیوں تھے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں تھی اور حجرے میں سراغ سے بابا کا علی کے مکھڑے کو دیکھ رہی تھی کہ میرے بابا ان کے مکھڑے کو دیکھ کیسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے اور دیکھتے ہی جا رہے. ایک طرف کعبہ تھا اور ایک طرف مولود کعبہ تھا. ایک طرف بولو مولود کعبہ تھا.
کعبے کو دیکھنا بھی بولو خدا کی عبادت، اور علی کا چہرہ دیکھنا بھی بولو خدا کی عبادت۔ تو ایمانداری سے بتائیں کیا حق ہے اگر مسجد قریب کی ہو تو آپ روزانہ نماز پڑھنے دور والی مسجد میں جائیں، تو پہلا حق کس کا تھا بولیے؟ قریب والی کا۔ پہلے حق قریبی کا ہوتا ہے۔ اب دونوں کا عبادت تھی، کعبہ مدینے سے دور تھا، علی کا مکھڑا ایک سخت پر قریب تھا، اس لیے صدیق اکبر کا مشرب، صدیق اکبر کا فتویٰ اور صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے کہ جس لمحے ایک عبادت کا مرکز دور ہو اور ایک عبادت کا مرکز قریب ہو تو حق تقاضا ہے کہ دور کے مرکز سے نظریں ہٹا کر قریب کے مرکز کو تکبر۔ اس لیے صدیق اکبر نے مولا علی کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا شروع کر دیا۔ ام المومنین نے عرض کیا بابا علی کے چہرے پر ایسا کیا تھا کہ میں دیکھ رہی تھی، آپ دیکھ رہے تھے، علی کا مکھڑا دیکھتے ہی جا رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹی تو نے حضور سے نہیں سنا؟ آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بولو خدا کی عبادت ہے۔ یہ حدیث سن کر ام المومنین حضور کی بارگاہ میں چلی گئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سارے لوگ تو علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے، مولا علی کوفہ سے گزریں گے، جنگلوں سے گزریں گے، سفر پہ ہوں گے، دیہاتوں سے گزریں گے، جنگلوں سے گزریں گے، سفر کریں گے، دور کھڑے لوگ مولا علی کو جاتے دیکھیں گے اور اشارے کریں گے اس گھوڑے پر علی جا رہے ہیں، اس گھوڑے پر علی لڑ رہے ہیں، اس گھوڑے پر علی کا گزر ہے، وہ چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے، دور سے دیکھ سکیں گے۔ آقا نے فرمایا النظر الی علی عبادہ، علی کو دور سے دیکھنا بھی خدا کی عبادت ہے، یعنی پشت سے دیکھنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ اور اگلی حدیث سنیں جو ڈائریکٹ راویہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت حسین سے روایت ہے، امام حسین نہیں، سواد والا حسین، ان سے روایت تھی یہ پچھلی حدیث، اور اس حدیث کی ڈائریکٹ راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ پھر حضور کی بارگاہ میں کرتی ہیں میرے سرکار، میرے لاجپال، آپ لب ہلائیے، آگے بھی کچھ ارشاد فرمائیے، علی کی پشت بھی ان کی ظاہری حیات میں دیکھنے والے ہوں گے، علی کا مکھڑا بھی ان کی ظاہری زندگی میں دیکھنے والے ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ مولا علی کی پشت اقدس بھی چھپ جائے گی، علی کا مکھڑا بھی چھپ جائے گا، علی یہ چراغ ولایت جو سرعام جلتا تھا پھر حجرے میں جلنا شروع ہو جائے گا، پھر مزار اقدس میں جلنا شروع ہو جائے گا، اور اس چراغ کو ہر کوئی جلتا ہوا نہیں دیکھ سکے گا۔ قیامت تک مسجدوں میں منبروں پر لوگ علی علی کے نام کے نعرے لگائیں گے، حیدر کرام کے تذکرے ہوں گے، نعرہ حیدری لگے گا، علی کے نام سے جوش پڑے گا، جذبہ آئے گا، ایمان کو طہارت ملے گی، ایمان کو تقویت ملے گی، لوگ ایمان کی طاقت کو بڑھانے کے لیے علی کے تذکرے کریں گے، علی کا نام لیں گے۔ آپ کا کیا وہ اس عبادت سے محروم ہو جائیں گے؟ تاجدار کائنات حضرت عائشہ اعلان کر دو قیامت تک ذکر علی کی عبادت، علی کے نام کا نعرہ لگانا بھی خدا کی عبادت، علی کا ذکر، علی کے مکھڑے کا ذکر، علی کی آنکھوں کا ذکر، علی کے نیم کا ذکر، علی کے ہاتھوں کا ذکر، علی کے ہوئے ہاتھ کا ذکر، علی کی تلوار کا ذکر، علی کی ادا کا ذکر، علی کے علم کا ذکر، علی کے عمل کا ذکر، علی کی طہارت کا ذکر، علی کی عقیدت کا ذکر، آہ سحر کا ذکر، آہ شان مداری کا ذکر، علی کے صیام کا ذکر، علی کے قیام کا ذکر، علی کے رکوع کا ذکر، علی کے سجدوں کا ذکر، علی کے کھانے کا ذکر، علی کے سفر کا ذکر، علی کے حضر کا ذکر، آگ کی پیٹ کا ذکر، پہاڑ کی چوٹی کا ذکر، علی کے مکی ہونے کا ذکر، علی کے مدنی ہونے کا ذکر، اور ایک جدر جدر علی کے تذکرے چھڑتے جائیں گے، خدا کی بات شما قبول عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا پھر نعرہ لاؤ بھرپور نعرہ لگائیں، نعرہ
السلام نے اعلان نہیں کیا. اس لیے مولا کائنات کو کوئی عام لہجے میں عام لوگوں کے تذکروں میں شمار نہ کرے. بس ہو گیا عام تذکروں اور عام معاملے میں شمار نہ کرے. اور میں بات کو چونکہ وقت بہت ہو گیا یہاں ختم کرتے ہوئے آج کی گفتگو کو کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے تذکرے کیا کرو, ان کا ذکر کیا کرو, ان کا خالی نام لینے سے بھی خدا کی عبادت ہے. میں رات کو 4 بجے گھر پہنچا ہوں تو رستے میں توڑ موٹر وے پر میں علی علی کرتا. سننے والا کوئی نہیں تھا. میرا ایمان تھا کہ جن کا لے رہا ہوں وہ سن رہے. بس کچھ بھی نہ ہو, نہ ختم ہو گھر میں, نہ کوئی معاملہ ہو, نہ فوتگی, نہ شادی, نہ بیاہ, کچھ بھی نہ ہو, بس گھر میں بیٹھ کے خالی علی علی کرنا بھی خدا کی عبادت ہے. علی علی کرنا بھی بولو خدا کی. اور اگلے جمعے پھر انشاءاللہ کردار علی کی بات کریں گے کہ علی کا کریکٹر کیا تھا, ان کا کردار کیا تھا. آج خالی من کے گلے میں ڈال کے اور لوگوں کے درباروں پر بیٹھ کر بانگ گھونٹ کے علی کے نعرے لگانے سے کوئی علی کا نہیں ہو جاتا. علی کا کردار اپنانے سے کوئی علی کا بنتا ہے. اس کے لیے کریکٹر اویئرنیس ضروری ہے. اس لیے اگلا جمعہ مبارک ان کے کریکٹر, ان کے کردار پر عرض کروں گا کہ ان کا اپنا کردار کیا تھا اور اپنا کریکٹر کیا تھا, اپنا مقام اور حیثیت کیا تھی. اللہ سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وبا علیہ